جو سیمینار ہے اس کے روئے رواں یا اس کے پیچھے جنہوں نے کام کیا مائنڈ جو ہے وہ کام کر رہا ہے وہ ڈاکٹر محمد سجاد خان صاحب ہیں، ڈائریکٹر کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ۔ یہ صرف ان کی جاب ہی نہیں ہے بلکہ کشمیر کے ساتھ ان کی گہری وابستگی کافی عرصہ سے ہے، اور اس ادارہ میں یہ آج اس وقت تک پہنچے۔ گو کہ وہ مراتب کی میں نے بات کی تھی تو میں نے کہا کہ ان کا کیونکہ یہ اس کے سرخیل ہیں تو آخر میں ان کو بلاتے، لیکن انہوں نے مجھے بلا کے ریکویسٹ کی کہ یہ کیونکہ میرے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ مجھے ان سے پہلے بلا لیں۔ تو میں موسٹ ریلیونٹ شخصیت اس پروگرام کی جناب ڈاکٹر محمد سجاد خان صاحب، ڈائریکٹر کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اور اساتذہ کے احترام کی وجہ سے ویسے تالیاں بنتی ہیں کہ ان کو آپ اپریشیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل قدر عامر مرزا صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر اسمال انڈسٹریز کارپوریشن آزاد کشمیر، خواجہ جاوید اقبال صاحب جو نہ صرف ڈوینر ڈائریکٹر ہیں بلکہ الحمدللہ ہمارے پاس ایک ماہر تعلیم بھی موجود ہیں، طارق شفیع صاحب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، تو ان کی عارضی ذمہ داری ہے، لیکن کشمیر کے حوالے سے، نظام تعلیم کے حوالے سے، کشمیر کے کلچر کے حوالے سے طارق صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ انتہائی قابل قدر پرنسپل علی اصغر عباسی صاحب، ڈائریکٹر آپریشن جموں کشمیر لبریشن کمیشن راجہ اسلم صاحب، میڈیا کوآرڈینیٹر سردار علی شان صاحب، ڈاکٹر غفور عباسی صاحب، اور انتہائی قابل قدر معماران قوم۔ میں اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ایسے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں جس کو پیغمبروں کا پیشہ کہا جاتا ہے، ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اس قوم کی بنیادیں بنانے والے ہیں۔ ہم چاہے یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، گورنمنٹ کی کسی جگہ پہ بھی بیٹھے ہیں، ہم جو کچھ ہم نے زندگی میں اچیو کیا اس کی بنیاد آپ اساتذہ کرام ہیں، ان کی بدولت ہم مختلف جگہوں پہ اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب گردانتے ہیں تو وہ بنیاد آپ اساتذہ کرام نے مہیا کی۔ علی اکبر اوان اسکول میں یہاں پہ موجود ہونا بھی ہم سب کے لیے اعزاز ہے۔ مظفر آباد کا آج سے نہیں ایک عرصہ سے انتہائی معیاری اسکول اور بڑی شخصیات جن کے نام سے یہ منسوب ہے، علی اکبر اوان صاحب، زبیر صاحب یہاں پہ رہے، رؤف جدون صاحب رہے، سر سلیم رہے، رشید صاحب رہے، بہت قابل قدر اساتذہ کرام جو اس ادارہ میں رہے، جنہوں نے یہاں پہ پڑھایا، اور ایک نسل آج جو آزاد کشمیر کے مختلف آپ کو محکمہ جات میں لاٹ ملتی ہے، ڈاکٹرز ملتے ہیں، انجینئرز ملتے ہیں، اس میں بڑی کنٹریبیوشن دیگر اداروں کی طرح اس ادارہ کا بھی ہے۔ میں موضوع پر جانے سے قبل مجھ سے میری تو خواہش تھی کہ میں پرنسپل صاحب کو بلا لیا گیا، بعد میں میری خواہش تھی کہ میں ان سے بھی پہلے بات کروں، اور میرے نزدیک جو معلمی کے پیشے سے وابستہ لوگ ہیں وہ ہم سب سے زیادہ قابل قدر ہیں، سب سے زیادہ ہمارے لیے وی آئی پی وہی سارے لوگ ہیں۔ تو لیکن میں معذرت خواہ ہوں علی اصغر صاحب سے، مجھے ان سے بات کرنی پڑی۔ کچھ باتیں یہاں پہ ڈسکشن میں لائی گئی، مختصراً میں ان میں سے ایک دو باتوں پہ آپ کو جواب دوں گا۔ جب بھی ہم کشمیر کا ذکر کرتے ہیں، ریاست جموں و کشمیر کا ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کو، OIC کو، یونائٹڈ نیشن کو، بہت سارے اداروں کو بھی مخاطب کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر میں ایک طالب علم کے طور پہ، تاریخ کے طالب علم کے طور پہ، قانون کے طالب علم کے طور پہ
جب میں دیکھتا ہوں تو دنیا میں جو رشتے ہیں یا دنیا میں جو ملکوں کی پالیسی ہے وہ جذبات اور احساسات سے نہیں بنتی. بہت ساری چیزیں ان ممالک نے مد نظر رکھنی ہوتی ہے، اور دنیا میں جب تک آپ کا رول ڈسیزن والا رول نہ ہو اس وقت تک دنیا آپ کی اس بات کو ویلیو نہیں دیتی. الحمدللہ پاکستان کا جو جغرافیکل لوکیشن ایسی ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، چاہے ہماری خواہشات پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اس کے مطابق، لیکن پاکستان کے بھی نظر انداز نہیں ہو سکتا. ہمارا گلہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کا جو مقبوضہ حصہ ہے وہ آج تک آزاد نہیں ہو سکا، لیکن کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ آزاد کشمیر جو آزاد ہے اس کی آزادی برقرار رکھنا بھی ایک بڑا چیلنج تھا. پیلسٹائن آپ کے سامنے ہے، فلسطین کا کیس آپ کے سامنے ہے، ان کے لوگوں کی قربانیاں آپ کے سامنے ہیں. فلسطین کے پیچھے کوئی مضبوط پاکستان نہیں تھا، فلسطین سکڑ کے ایک نیرو اسٹرپ کی صورت اختیار کر چکا ہے. اس پاکستان کی بنیاد پر پاکستان کے ہونے سے اور ہمارے ساتھ کھڑا ہونے سے کم از کم ہم جو حصہ آزاد کروا چکے اس حصے کی وہ حصہ ہم سے گیا نہیں، ہم سے چھنا نہیں. اور اگر اللہ نہ کرے پاکستان نہ ہوتا یا پاکستان اس سے بہت ویک صورتحال میں ہو جاتا تو کیا ہمارے لیے آزاد کشمیر کی جو آزادی ہے یہ برقرار رکھنی پاسبل ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہمارے لیے ممکن ہے. دوسرا، ہم دنیا ساری سے گلا کرتے ہیں، پاکستان سے بھی کرتے ہیں، باقی دنیا سے. ہم اپنے رول کو بھی انالائز کریں، کیا ہم وہ کردار ہم نے ادا کیا؟ 5 اگست 2019 کے بعد جب مقبوضہ جموں و کشمیر کی حیثیت تبدیل ہوئی، ہم میں سے کتنے لوگ والنٹیئرلی خود نکلے لوگوں میں؟ ہم نے کس حد تک احتجاج کیا؟ جب ہم ریاست جموں و کشمیر کے اپنے آپ کو اس کا حصہ سمجھتے ہیں اور حصہ ہے بھی، ہمارا فیصلہ منسلک ہے مقبوضہ جموں و کشمیر اور ساری ریاست جموں و کشمیر میں استصواب رائے سے، تو کیا ہم نے اس درد کو خود محسوس کیا؟ کیا ہمیں پاکستان، OIC، یونائٹڈ نیشن آگے جگائے گی کہ ہم اس مقبوضہ حصے کے لیے ہم جدوجہد کریں؟ ہم نے علمی اور فکری بنیاد پر کتنی جدوجہد کی؟ دیکھیں دنیا میں جو حالات ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. آج قلم کا دور ہے، آج تحقیق کا دور ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم نے کس حد تک کشمیر کے کیس کو ان سارے ایریاز میں پروجیکٹ کیا؟ درست آپ نے کہا کہ کشمیری قیادت کو یا کشمیر کے لوگوں کو باہر جانا چاہیے وفود میں مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ 2018 اور 19 کی اقوام متحدہ کی 2 رپورٹس اٹھائیں جو یونائٹڈ نیشن کمیشن فار ہیومن رائٹس نے پبلش کی، ان 2 رپورٹس کے پیچھے جموں کشمیر کولیشن فار سول سوسائٹی، مقبوضہ جموں و کشمیر کی ایک آرگنائزیشن موجود ہے جس نے رپورٹس مرتب کر کے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بھیجے. ان میں سے کوئی خرم پرویز یا ان میں سے کوئی بھی وہاں پہ نہیں گیا، لیکن انہوں نے رپورٹ مرتب کر کے بھیجی. ای میل کی ان میکینزمس کو کیا ہم نے کبھی یہ سیکھنے کی کوشش کی کہ جو انفورس ڈس اپیئرنسز ہے اس کی کمپلین ہم نے کس میکینزم میں کرنی ہے، کہاں جا کے کرنی ہے، کس کو بتانا ہے اور کس ذریعہ سے بتانا ہے؟ ہم مجموعی طور پہ، اور میں ایک اس ادارے میں ہوتے ہوئے میں شاید اپنے آپ کو آپ سب سے زیادہ ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ ہم نے تحقیق کے ان پہلوؤں کو انٹرنیشنل جو ریسنٹ ریکوائرمنٹ ہے، جو پراپر جس دروازے کو ہمیں نہ کرنا چاہیے، جس انداز میں نہ کرنا چاہیے، ہم نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے شاید ہم اپنے کیس کو دنیا کے ان لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے. انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہم ضرور ذکر کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر کو ریزالو نہیں کر سکتے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کے 2 حصے ہیں. گورنمنٹ سے ہمارے گلے، ہمارے شکوے دنیا کی طاقتور ممالک کی حکومتوں سے بجائے ہیں، اور کشمیریوں کے ہمیشہ چونکہ ہم سے کمٹمنٹ کی گئی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی ہمیں نہیں دیا گیا، لیکن ایک حصہ اس کا سول سوسائٹی کا حصہ ہے، ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا حصہ ہے. آج اگر ہم دنیا میں ریفرنس دیتے ہیں
کہ آکوپائڈ جموں کشمیر میں انفورس ڈس اپیئرنسز ہیں، ماس گریوز ہیں، انمارکڈ ماس گریوز ہیں، سویلین کلنگز ہیں. تو اس کا جب ہم ریفرنس دیتے ہیں تو ہم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا دیتے ہیں، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کا دیتے ہیں، ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا ہم حوالہ دیتے ہیں. یہ وہ ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں. ہیومن رائٹس کونسل کی بات کرتے ہیں، یہ وہ ساری آرگنائزیشن ہیں جو ہمارے قضیے کو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. اب ہم نے اس قضیے کو دنیا کے یونیورسٹیز تک، دنیا کے کالجز تک جو رائے عامہ ہے اس تک پہنچانے کا وے ریسرچ کا وے ہے، اس تک پہنچانے کا وے سوشل میڈیا کا وے ہے. آج یہ جو ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ہم نے کل گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سہیلی سرکار میں کی، پرسوں ہماری بوائز پوسٹ گریجویٹ کالج ظفر آباد میں کی، 24 کو ہماری یونیورسٹی میں ہے. اس ایکٹیویٹی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ڈی لنک ہو رہے ہیں. جیسے عبدالغفور صاحب نے نشاندہی کی، ہماری ینگ جنریشن قضیہ کشمیر سے غیر متعلق ہو رہی ہے. ہم نے اس کو متعلق بنانا ہے، اس کو کنیکٹ رکھنا ہے کشمیر کے اس قضیے سے، اس کو سمجھانا ہے کہ یہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، میرا بھی اسی طرح مسئلہ ہے جیسے سری نگر میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کا مسئلہ ہے. اس کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن، آپ کی آئیڈینٹی، آپ کا یہ سارا کچھ اسی وقت تک آکوپائڈ کشمیر کا اگر آپ 5 اگست 2019 کے بعد دیکھیں تو آج وہاں ہندوستان سے لوگ جاب کرنے کے لیے آتے ہیں. کشمیریوں کے لیے جاب وہاں پہ ان کو جابس میں نہیں رکھا جاتا. الحمدللہ آزاد کشمیر میں جتنے سرکاری ملازم ہیں ہم سارے لوگ ہیں، اتنے شاید دنیا کے کسی ترقی یافتہ ممالک کی اتنی پاپولیشن میں بھی نہیں ہے. یہ سارا اس آزاد کشمیر کے گورنمنٹ کا سسٹم بننے کی وجہ سے ہے. ہمارے پاس جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے، اتنا سٹرکچر کسی بھی ہمارے لیے اتنے، ہمارے جتنی پاپولیشن ہے، ہمارا جتنا ایریا ہے، اتنا کسی جگہ پہ بھی اتنا گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے. یہ اسی وجہ سے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے ایک اس ریاست کو ماڈل بنانا تھا اور دوسرا یہ کرنا تھا کہ ہم نے آکوپائڈ جموں کشمیر کی آزادی کے لیے اسٹرگل کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی اس جنریشن کو، اپنی آنے والی نسلوں کو، جو آج کی نسل ہے اس کو بتانا ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. ہیومن رائٹ وائلیشن کو مقبوضہ جموں کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، ہم نے اس کو اجاگر کرنا ہے. ہم ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، ہم کمپیریزن میں جا رہے ہیں کہ آکوپائڈ کشمیر کے ساتھ ساتھ ہم تقابل اپنا شروع کر دیتے ہیں. آزاد کشمیر میں آپ سارے لوگ مجھ سے زیادہ بخوبی واقف ہیں. میں نے آج تک انفورس ڈس اپیئرنسز کا کوئی کیس نہیں دیکھا. میری عزت، میری حرمت میری محفوظ ہے. میری ماں، میری بہن وانے کے بریگیڈ کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی اس کی عزت محفوظ ہے. اس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے کہ کس وقت کوئی فوجی آ کے دروازہ ناک کرے گا اور اس کو اٹھا کے لے جائے گا. یہ ایک فرق ہے جس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اور آکوپائڈ کشمیر کے درمیان کیا فرق ہے. ہم نے قضیہ کشمیر کے اس پہلو کو، آکوپائڈ جموں کشمیر میں جو مظالم ہیں ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے، ہم نے آرٹیکلز کے ذریعے، ڈیفرنٹ میکنزمز کو ای میل کے ذریعے ہم نے اس کیس کو اجاگر کرنا ہے. اور کپری کا بیسک مقصد یہی ہے. ہم نے بہت ساری ٹریننگ ورکشاپس کروائی، ریسرچ پہ ہم نے ریسرچ میتھڈالوجی پہ کروائی، یونیورسٹیز کی اسٹوڈنٹس کی ہم نے ورکشاپس کروائی. ہم نے ڈیفرنٹ شعبہ جات کے لوگوں کو کوشش کی کہ ہم ان کو انگیج کریں، ان کو انوالو کریں. ہم ڈائلاگ بھی، جہاں پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ کا مختلف ہے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ہمارے آپ کپری میں تشریف لا سکتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے ہم ان ساری چیزوں پہ ڈائلاگ بھی کریں گے، ڈسکشن بھی کریں گے. ہم خود بھی آپ سے سیکھیں گے، آپ سے سیکھ کے ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو دوران یہاں پہ گفتگو جو پیدا ہوئی. یہ جو آپ کا یہ جو مجمع ہے، یہ صرف اس تعداد کا نہیں ہے، بلکہ آپ سے وابستہ ہزاروں لوگ ہیں. نہ صرف آپ کے اسٹوڈنٹ، بلکہ سوسائٹی میں بھی ہماری جو آزاد کشمیر کی سوسائٹی ہے، ایون جو پولیٹیکل ڈیسیژن ہے وہ بھی آپ اساتذہ کرام کرتے ہیں. گاؤں کے جرگے میں بھی آپ کا رول ہوتا ہے، محلے کی مسجد کی کمیٹی میں بھی آپ کا رول ہوتا ہے. جہاں پہ بھی پبلک
کسی سوسائٹی میں اکٹھی ہوتی ہے اور وہاں پہ اساتذہ کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے. تو اس کردار کو کشمیر کے لیے بھی آپ استعمال کریں گے تو ہر جگہ سے کشمیر کی آواز بھی آئے گی, کشمیر کی بات دنیا تک بھی پہنچے گی, نئی نسل بھی ہماری سیکھے گی. جو آپ کے پاس G20 کے حوالے سے ہم یہاں پہ آئے, دیکھیں ہندوستان کا G20 کے حوالے سے تفصیلی ذکر ہوگا. مایوسی اس میں کوئی نہیں ہے. میں اکثر جب ہم جاتے ہیں تو مجھے یہ لوگوں کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ شاید کشمیر کا مسئلہ اب کبھی زندہ نہیں ہوگا. دیکھیں آپ سب لوگ دعائیں USSR بریک ہوا, کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا تھا کہ USSR بریک ہوگا؟ آپ کے سامنے بریک ہوا, اس سے ملک آزاد ہوا. کشمیر کے اندر جو ہماری تحریک ہے اس میں 5 لاکھ سے زائد ان شہداء کا خون ہے جن کا مقصد کوئی نوکری نہیں تھا, جس کا مقصد کوئی پلاٹ نہیں تھا. انہوں نے آزادی کے لیے جان دی. اور صرف مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگ نہیں ہیں, آزاد کشمیر کے ہر علاقے سے, ہر خطے سے لوگوں نے جان دی. نہ صرف 47 سے 89 تک دی, بلکہ 89 کے بعد بھی مقبوضہ جموں و کشمیر میں جا کے انہوں نے قربانیاں پیش کی. یہ قربانیاں جو خواتین نے 22,000 سے زائد خواتین بیوہ ہوئی, 15,000 سے زائد خواتین کی آبرو ریزی کی گئی, 8,000 سے زائد اجتماعی قبریں دریافت ہوئی. یہ قربانیاں کبھی رائے گاہ, خون کی قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جائے. دیر ہو سکتی ہے ہمارا مسئلہ ریزالو ہونے میں, لیکن اس مسئلے نے ایک نہ ایک دن آنا ہے. اور اگر یہی سچویشن رہی, ہم سارے لوگ آزاد کشمیر کے لوگ مقبوضہ جموں و کشمیر سے لا تعلق ہو گئے, تو کل اگر مسئلہ کشمیر کسی اسٹیج پہ حل ہوتا ہے تو پھر مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگ ہم سے پوچھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ آپ کون ہیں, آپ کا کیا تعلق رہا ہے اس سے, آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں. وہ تو ہم نے جانیں دے کے, ہم نے عزت کی, عصمت کی, مال کی قربانی دے کے ہم نے اپنا فیصلہ کروایا. آپ تو ہمارے لیے روڈ پہ نکلنا آپ کے لیے مشکل تھا, آپ کے لیے 1 گھنٹہ کھڑا ہونا مشکل تھا, آپ کے لیے باقی کام زیادہ امپورٹنٹ تھے ہماری آزادی کے سے. اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کو لے کے جائیں. اور انٹرنیشنل کانفرنس ہو, کوئی بھی ملٹی لیٹرل کانفرنس ہو آکوپائیڈ جموں کشمیر میں, اس کا ڈسپیوٹیڈ نیچر کبھی بھی بدل نہیں سکتا. مقبوضہ جموں و کشمیر کی جو متنازع حیثیت ہے وہ ہندوستان کے 5 اگست 2019 کے اقدامات سے بھی نہیں بدلی, وہ 1951 کے جو نیشنل کانفرنس کی ریزولیشن ہے اس سے بھی نہیں بدلی, 1965 کا جو انڈین آکوپائیڈ کشمیر کا کانسٹیٹیوشن ہے اس سے بھی نہیں بدلی. اور یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی 2 ریزولیشن 91 آف 1951 اور ریزولیشن 122 آف 1957, اور دونوں کلیئرلی کہتی ہیں کہ کسی ایک حصے کی حیثیت کا فیصلہ کوئی ایک اسمبلی یا کوئی ایک علاقہ نہیں کر سکتا. اس کا فیصلہ اقوام متحدہ کے زیر نگرانی ساری ریاست جموں و کشمیر میں 2,22,236 اسکوائر کلومیٹر میں, اس میں آزادانہ, منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا. اور اس کے علاوہ کوئی بھی فیصلہ, اور ہمارے سامنے یہ یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ فار انڈیا اینڈ پاکستان یہاں پہ موجود ہے, 5 اگست کے بعد بھی موجود ہے, سری نگر میں بھی موجود ہے, گلگت بلتستان میں بھی موجود ہے. اور اگر یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ فار انڈیا اینڈ پاکستان یہاں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے یہ متنازع ایریا ہے. یہاں ہمارے درمیان جو تقسیم کی لائن ہے, جو خونی لکیر ہے, سیز فائر لائن, اس کو سیز فائر لائن یا کنٹرول لائن کہا جاتا ہے, اس کو انٹرنیشنل بارڈر نہیں کہا جاتا. نہ وہ انٹرنیشنل بارڈر بن سکتی ہے, نہ بنی ہے, اور نہ کشمیری اس کو بننے دیں گے. پھر دنیا میں ٹھیک ہے انٹرنیشنل لا بھی اس طرح عمل درآمد نہیں ہوا, لیکن ایک لا, ایک لیگل بیسز ہمارے پاس موجود ہے. جنیوا کنونشنز جو انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا کے کنونشنز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی ملک کو جو ڈسپیوٹیڈ نیچر ہے اس کا تبدیل کرنے کا اختیار نہیں, اپنی پاپولیشن وہاں پہ کنورٹ کر کے
اس کو سٹیزن بنانے کا اختیار نہیں، اس کے شہری بنانے کا اختیار نہیں۔ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو فلسطین میں والز کیس ہے اس میں کلیئر ڈائریکشن دی ہے کہ کسی ملک پہ جو آکوپیشن ہے، کسی ملک پر جو قبضہ ہے وہ رائٹ ٹو سوورینٹی نہیں دیتا، اور جتنا لمبا عرصہ کوئی قابض رہے وہ قابض ہی رہتا ہے، وہ اس ریاست اس کا حصہ نہیں بن جاتی۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر جو قابض ہے اس کے خلاف کوئی رجسٹنس نہ ہو، کسی طرح کی بھی رجسٹنس نہ ہو، تب بھی اس علاقے کو حالت جنگ میں سمجھا جائے گا، ڈسپیوٹڈ سمجھا جائے گا۔ یہ کشمیر کے جو ڈسپیوٹڈ نیچر ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے جو یہاں پہ ذکر ہوا کہ پاکستان کے حالات، دنیا ساری میں حالات بدلتے ہیں، کچھ انٹرنیشنل قوتوں کی وجہ سے بدلتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، کچھ ہماری اپنی کمی کوتاہیوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ مشرق وسطیٰ کا سارا ایریا پچھلے سارے عرصے میں ڈسٹرب ہوا، بہت ساری ڈسٹربنس ہے۔ ہم نے کھڑا ہونا ملک پاکستان کی سلامتی کے ساتھ، وہ سلامتی استحکام، پاکستان کی سلامتی اور استحکام کشمیر کے قضیے کے لیے، کشمیریوں کے مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے۔ مستحکم اور مضبوط پاکستانی ہماری وکالت کر سکتا ہے، اور اگر پاکستان مستحکم نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا، تو سب سے پاکستان کے اندر رہنے والے تو شاید اتنا نہیں بھگتیں گے، لیکن کشمیریوں کو زیادہ بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی نئی نسل کو بھی ہمیں یہ فرق دکھانا پڑے گا۔ یہاں عامر صاحب موجود ہیں، خود بھی ریفیوجی ہیں، 10 لاکھ سے زائد پاکستان میں ہمارے کشمیری مہاجرین موجود ہیں۔ پاکستان میں کبھی ان کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن نہیں کہا گیا، وہ پاکستان کی سیاست میں بھی ہیں، پاکستان کے بزنس میں بھی ہیں، ملٹری میں بھی ہیں، ہر شعبے میں پاکستان کے لوگوں نے ان کو ویلکم کیا، جگہ دی، تب وہ وہاں پہ ہیں۔ آپ اسلام آباد میں جا کے دیکھیں، اسلام آباد کی اگر پراپرٹی کا آپ حساب کریں تو اس میں پاکستان کے سارے پروونسز سے زیادہ کشمیریوں کا شیئر وہاں پہ موجود ہے۔ آپ سیالکوٹ کا چیمبر آف کامرس دیکھیں، سیالکوٹ کا چیمبر آف کامرس 100% کشمیریوں کے پاس ہے۔ تو یہ پاکستان نے، اور ہم سب کے سامنے یہ زلزلہ گزرا، اور اگر آپ اس کو کمپیئر کریں انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر میں، اسی دوران انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر میں بھی زلزلہ ہوا، وہاں کوئی ایک مدد کے لیے نہیں آیا۔ اسلام آباد سے مظفر آباد تک لائن نہیں ختم ہو رہی تھی۔ وہ لوگ چونکہ ہم ایک ایسے رشتے میں منسلک ہو چکے ہیں، نہ صرف مذہب کا رشتہ ہے، ثقافت کا رشتہ ہے، جغرافیائی رشتہ ہے، بلکہ ہم ذاتی رشتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں۔ ہماری آپس میں رشتہ داریاں اس لیول کی ہو چکی ہیں کہ کشمیری اور پاکستان کے لوگ غیر متعلق نہیں ہو سکتے۔ اور اگر پاکستان امید نہ نظر آتی کشمیریوں کو، تو سری نگر میں کھڑے ہونے والا نوجوان پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان زندہ باد کہہ کر اپنے سینے پر گولی نہ کھاتا۔ اس کو فرق پتہ ہے پاکستان کا، اس کو فرق پتہ ہے پاکستان کا اور ہندوستان کا، اس کو فرق پتہ ہے آزادی کا اور غلامی کا۔ ہمیں شاید اس چیز کا، ہماری ساری جنریشن کو اس کا احساس نہیں ہو سکا۔ میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا، آپ کا میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک گزارش آپ سے کروں گا کہ کشمیر کے جو انسانی حقوق کی مقبوضہ جموں کشمیر میں خلاف ورزی، ہم نے آپ سے بھی اٹینڈنس میں ای میل بھی لی ہے، جن لوگوں کے ای میل ہمارے پاس ہوں گے ان کو ہم وہ ڈیٹا بھی ارسال کر بھیجیں گے، تھرو ای میل بھیجیں گے۔ اپنی جو آپ کی جو لائف ہے اس میں سے کچھ لمحے، کچھ گھنٹے مہینے میں کشمیر کے لیے فوکس کریں، اور مقبوضہ جموں کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس کو اجاگر کریں۔ دنیا میں کوئی وائس ان ایئرڈ نہیں رہتی۔ ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے، ہماری مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کے دروازے پہ دستک دیتے رہیں، کبھی نہ کبھی اس دروازے میں کھلنا ہے۔ اور ہم نے اس امید کے ساتھ اور اللہ پاک پر اس یقین کے ساتھ اور مقبوضہ جموں کشمیر کے ان لوگوں کی قربانیوں کے ساتھ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جلد یا بعد انشاءاللہ مقبوضہ جموں کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کے غاصبانہ اور جابرانہ قبضے سے آزاد ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔
جزاک اللہ جناب ڈاکٹر محمد